ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے عربی گرامر کے حوالے سے میں آپ کو انتہائی مختصر کچھ کلپس دوں گی تاکہ آپ کو بہت ہی ایک آسان اور ایک بہت ہی سمپل طریقے سے عربک گرامر کا ایک بیسک سا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اور ہم بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، اور وہ انشاءاللہ جو الگ سے ہمارے صرف و نحو کے اور عربی گرامر کے کورسز ہیں ان میں سے کچھ آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن دیز آر گوئنگ ٹو بی ویری بریف اینڈ ویری کنسائز سیشنز جس کے ساتھ آپ کو بیسک سا ایک تعارف عربک گرامر کا آئے، اور پھر اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو جو قرآن کا ٹرانسلیشن ہے وہ سمجھنا، اور روٹ ورڈز کو گرامر کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو قرآن کی آیات ہیں ان کے معنی اور ان کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عربی گرامر میں جیسے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلی بات کہ الفاظ اور ورڈز مختلف قسموں کے ہیں. چاہے آپ اردو کی بات کریں، انگلش کی بات کریں، عربی کی بات کریں، تو اس میں اسم جسے ہم ناؤن کہتے ہیں، فعل ڈوئنگ ورڈز جسے ہم ورب کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے کام کے کرنے کا تذکرہ ہو، اور پھر حرف جیسے کنجنکشنز ہیں، پریپوزیشنز ہیں، وہ چھوٹے حروف جو اسم اور فعل کو ملا کر جملہ بناتے ہیں اور ایک سینس بن جاتی ہے اسم اور فعل کے ملنے کے بعد، یہ حرف ہیں. تو یہ 3 قسم کے ورڈز بنیادی طور پر ہم اس میں ان کی بات کریں گے. آج میں بیسیکلی اسم کے حوالے سے بات کروں گی، اور اسم کی مختلف قسمیں اور اس کی مختلف حالتوں پر ہم ایک بیسک سا تعارف جو ہے وہ دیکھیں گے. اسم کی قسمیں اگر ہم عربی گرامر میں دیکھیں تو اسم نکرہ. اسم نکرہ کسی عام چیز، کسی عام شخص، کسی عام جگہ کا نام ہے جسے ہم انگلش میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں. اردو میں بھی ہمارا اسم نکرہ کا تعارف ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے، دروازہ ہے، کوئی شہر ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی اسم نکرہ کسی عام سی چیز یا جگہ یا شخص کا نام ہے. جیسے کتابن، دروازے کو بابن، گدھے کو حمارن. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم نکرہ ہے. اس کے بعد دوسری اسم کی قسم اسم معرفہ، اور یہ وہ ہے جو پراپر ناؤن ہے، کسی خاص چیز یا جگہ کا ایک پراپر لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام، اور ایک خاص چیز کر کے جو استعمال کی جاتی ہے وہ اسم معرفہ ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں تو شہر کو بلدتن کہتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک خاص شہر ہو جائے جس کی بات ہو رہی ہے تو وہ البلدتن بن جاتا ہے. میں آگے چل کے ابھی آج ہی آپ کو نکرہ اور معرفہ کا فرق بتاتی ہوں. اور کوئی خاص کتاب ہو جائے تو وہ الکتاب بن جاتی ہے. تو خاص اسم جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پراپر ناؤن کو اسم معرفہ کہتے ہیں. تیسرے قسم کا اسم صفت ہے. اسم صفت اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم یا کسی ناؤن کی صفات، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی ٹریٹس، اس کی خصوصیتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جیسے انگلش زبان میں ہمارا ایڈجیکٹو ہوتا ہے جو ناؤن کی کوالٹیز کو ایکسپلین کرتا ہے، تو یہ اسم صفت ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ ہم انگلش میں بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بلیک ہارس،
a fat hen, बड़ा पहाड़, छोटी किताब, तो ये सब क्या है? वो ब्लैक जो है वो हॉर्स की सिफात को बयान करता है, वो एडजेक्टिव है। फैट हेन की सिफात को एक्सप्लेन करता है, वो एडजेक्टिव है। बड़ा पहाड़, छोटी किताब, ये बड़ा और छोटा क्या है, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। तो इसी तरह कुरान में भी हमें इस्म सिफ्त जो है वो नजर आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं अल कुरानिल करीम, कि ये कुरान कैसा है? बड़ा करीम है, इज्जत वाला है। कुरानिल मजीद, इसी तरह आयात बय्यिनात, कुरान की आयात कैसे हैं? बय्यिनात हैं, क्लियर कट, दो टोक। ये मैं कुछ मिसालें दे रही हूँ, इंशाल्लाह आगे चल के हम इसकी वजाहत से बात करते रहेंगे। फिर उसके बाद अगले किस्म का इस्म है इस्म ज़मीर। ये प्रोनाउंस हैं जो इस्म की जगह वर्ड इस्तेमाल होता है। मसलन आप अगर देखें तो हम कहते हैं कि आई सॉ अ बॉय, हिज नेम इज अहमद, ही वाज स्टैंडिंग, हिज सिस्टर इज आसिया। तो हर दफा अ बॉय की जगह ही, हिज इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह उर्दू में भी इस्म ज़मीर होते हैं जो दे, देयर, मी, माइन, ये सब, अस, वी, ये सब क्या है? ये इस्म ज़मीर है। तो अरबी जबान में भी बिल्कुल इसी तरह इस्म ज़मीर है, और इस पर भी इंशाल्लाह वजाहत से मैं आगे बात करूंगी। जैसे हम कहेंगे किताबुहा, कि उस लड़की की किताब, किताब ही, उस लड़के की किताब, किताबुकुम, तुम सब की किताब, किताब का, काफ ज़बर का आ गया तो तू एक मुज़क्कर हो गया। तो ये सब हा, ही, कुम, का, ये सब क्या है? ये इस्म ज़मीर है जो एक नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं, और ये प्रोनाउंस हैं। इसी तरह फिर अगले किस्म का इस्म जो है वो इस्म मौसूला है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इन पर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करूंगी। इस्म इशारा, ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना दिस, दैट, दीज, दोज, ये वो उर्दू में कहते हैं। तो इसी तरह अरबी जबान में इस्म इशारा है, हादा, जालिका, तिलका, उलाइका, हाउलाए, ये पॉइंटिंग वर्ड्स है। जालिकल किताबु, तो वो ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, इनको हम इस्म इशारा कहते हैं। दोहरा लीजिए, इस्म कितने किस्मों के अरबी में? इस्म नकिरा, इस्म मारिफा, इस्म सिफ्त। मेरे साथ साथ अपने दिल में दोहराएं, जबान से भी बोलिए। फिर से शुरू करें, इस्म नकिरा, इस्म मारिफा, इस्म सिफ्त, इस्म ज़मीर, इस्म मौसूला और इस्म इशारा। इस्म की कुछ अलामतें, इस्म मारिफा और नकरा की पहचान के हवाले से, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इस्म जब आ रहा है तो वो मारिफा है और कौन सा नकरा है। इस्म मारिफा की अलामत कि उसके शुरू में जब अलिफ और लाम लिख दिया जाए तो फिर वो इस्म मारिफा एक प्रॉपर, एक खास इस्म बन जाता है। जैसे अल किताबु, खास किताब, अर रसूलु, एक खास रसूल, दुनिया, ये दुनिया, यहाँ की खास दुनिया, अल आखिरा, अशजरु। तो ये सब जब शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो इस्म मारिफा होगा। इस्म नकीरा की अलामत आखिर में नून तनवीन का आना। नून तनवीन हम किसे कहते हैं? जब किसी लफ्ज के ऊपर आखिर में दो जबर, दो जेर या दो पेश आए तो इसको नून तनवीन कहा जाता है। जैसे कलिमातुन, गोलता के ऊपर एंड में दो पेश आ गई तो ये क्या है? एक कलमा, कोई कलमा या एक कलमा। और मैं आपको बताऊं कि जब ये नून तनवीन वाले इस्म होंगे तो उसका तर्जुमा जो हम ट्रांसलेशन के सेशंस में जो मैं आपको तर्जुमा दूंगी वो मैं ऐसे ही अल्फाज दूंगी, एक कलमा या कोई कलमा। शजरतन, एक दरख्त या कोई दरख्त, एनी ट्री। किताबुन, एक किताब या कोई किताब। अब अगर आप देखें तो अल किताब एक खास किताब है, वो इस्म मारिफा है, और किताबुन कोई किताब है। जैसे कुरान के लिए सूरह बकरा के शुरू में आता है ज़ालिकल किताबु, तो वो ये खास किताब है जिसका अल्लाह तज़किरा करता है। और किताबुन जब आएगा तो कोई किताब की शक्ल में उसका मतलब आ जाएगा। इसके बाद इस्म में ये पहचान करना कि ये मुज़क्किर है या मुअन्नस है, उसकी भी कुछ अलामतें हैं। मुअन्नस की अलामतें
یہاں پر جو 3 علامتیں حروف کے حوالے سے لکھی گئی ہیں کہ اگر کسی اسم یا لفظ کے اینڈ میں گول تا آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مؤنث یا فیمنن تصور کرتے ہیں، جیسے جنتن یا جنتن یا الجنہ، کلمتن، شجرتن یا شجرتن یا الشجرہ، یہ سب کیا ہے؟ اینڈ میں جب بولتا آ رہی ہے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ اس کو ہم مؤنث یا فیمنن کنسیڈر کریں گے۔ الملائکۃ، فرشتے، گول تا اینڈ میں آ رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں قرآن بھی آپ پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ فرشتوں کو جو عرب کے لوگ تھے وہ مؤنث تسلیم کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں جب اینڈ میں گول تا آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اینڈ میں کھڑی زبر اور پھر یا اینڈ میں آئے تو وہ بھی مؤنث ہے۔ کبرا، صغرا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے لفظ۔ آخر میں اگر الف مدہ اور حمزہ آ جائے، میں ان کے لیے جو مشکل لفظ استعمال کیے جاتے ہیں گرامر کی کتابوں میں وہ میں آپ کے لیے استعمال نہیں کر رہی، کیونکہ ہمیں بیسکلی اس کو کانسیپٹ اس کا سمجھنا ہے اور ریکگنیشن کرنی ہے۔ مشکل الفاظ سمجھنا گرامیٹیکلی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ صغرا، صفاؤن، صفراؤن، ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تھا کہ اس کا اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا صفراؤن فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ زرد ہے، شوخ زرد رنگ کی ہے۔ تو صفراؤن کیا ہے؟ وہ یہ رنگ جو ہے عربی زبان میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جائے۔ یہ مؤنث اور مذکر کیوں ہے، یہ جب ہم آگے چلیں گے تو پھر آپ کو امپورٹنٹ ہوگا اور پھر ہمیں تھوڑی سی اور گرامر سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر تو سلائیڈ پر تو موجود نہیں ہے، لیکن لکھ لیجیے اپنے نوٹس میں کہ یہ جو سلائیڈز ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو PDF کی شکل میں مل جائیں گے، سو دیٹ آپ اپنے نوٹس پورے کر لیں۔ اب وہ ہمارے انسانوں کے جو باڈی پارٹس ہیں، ہر جسم کے جو باڈی پارٹس جو دو پیئرز کی شکلوں میں ہیں ان کو بھی مؤنث کہا جاتا ہے۔ آنکھ عین مؤنث ہے، کان اذن دو ہیں مؤنث ہے، ہاتھ یدن دو ہیں مؤنث ہے، پاؤں دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، بازو دو ہیں، لیکن دل ایک ہے، وہ مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو باڈی پارٹس میں جسم کے اندر یا باہر کے اعضاء میں سے جو پیئرز کی شکل میں ہیں ان کو عربی زبان میں مؤنث کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ایڈ کر لیجئے، جو ساری سماوی ہیونلی باڈیز جو ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، والمرسلات، اللہ ہواؤں کی قسم کھاتا ہے تو وہ کیا ہیں؟ وہ مؤنث ہیں۔ تو یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اور جو کائنات میں اللہ کی یہ ساری تخلیق ہے کائنات کی چیزوں کی، ان کو بھی مؤنث عربی میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو اگر دوہرا لیں، جب لفظ کے اینڈ میں گول تا آئے، کھڑی زبر چھوٹی یا آئے، الف مدہ حمزہ آئے، اور یہاں جسم کے وہ باڈی پارٹس جو پیئرز کی شکل میں ہیں، اور یہاں کائنات کی سماوی چیزیں جو ہیں ان کو بھی عربی زبان میں مؤنث کہا جاتا ہے۔ مذکر کی علامت کیا ہے؟ کہ جس لفظ میں مؤنث کی علامتیں نہ ہوں، مذکر کی اپنی کوئی علامت نہیں ہے، مذکر کی اپنی کوئی سائن، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی اس کی کریکٹرسٹک اور صفات نہیں ہے، بس وہ جس میں مؤنث کی علامتیں نہ ہوں اور وہ اسم ہے تو بس وہ پھر کیا ہے؟ وہ مذکر تسلیم کیا جائے گا۔ اسم کی اس کی عدد، اس کی گنتی کے حوالے سے پہلے ہم نے جنس کے حوالے سے قسمیں دیکھی کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کیا ہوگی، اور پھر اب ہم اس کے عدد یا گنتی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اسم کی گنتی کے حوالے سے کیا قسمیں ہیں اور ان کی کیا علامتیں ہیں، how would we recognize۔ یہاں پر میں آپ کو عربی کا فرق انگلش اور اردو سے بتا دوں۔ انگلش میں سنگولر اور پلورل، اردو میں واحد اور جمع، لیکن عربی زبان کے اندر واحد سنگولر کے لیے اور پلورل جمع کے لیے موجود ہے، لیکن بیچ میں ایک تثنیہ دو کا تصور بھی موجود ہے۔ تو عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہیں، واحد، تثنیہ یعنی دو، اور جمع، 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ جمع کی علامت میں آئیں گے۔ تو تثنیہ کی علامتیں کیا ہیں؟ تثنیہ کی 2 علامتیں، اسم میں تثنیہ کی 2 علامتیں کیا ہوں گی؟
کہ جب کسی اسم کے بالکل آخر میں، اینڈ میں، جیسے ہم نے دیکھا تھا الکتاب، ہم نے دیکھا الجنہ یا جنتن، تو اگر اس اسم کے آخر میں الف اور نون زیر نی آنی لگ جائے، یا حمزہ ساکن اور نون زیر نی عینی لگ جائے، تو پھر وہ اسم تثنیہ یعنی دو چیزوں کی علامت ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا جنتن، وہ ایک باغ ہے، اسم نکرہ ہے، الجنہ اسم معرفہ ہے، لیکن جنہ کے بعد الف نون زیر نی کا اضافہ جنتانی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آنی کا اضافہ ہوا تو یہ دو باغ بن جائیں گے۔ کلمہ ایک کلمہ ہے، لیکن جب کلمتانی تو دو کلمے بن جائیں گے، کلمتانی ثقیلتانی، وہ دو کلمے جو بہت بھاری ہیں میزان میں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ کلمتانی ہیں، خفیفتانی ہیں، حبیبتانی ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، میزان عدل میں ہلکے ہیں اور زبان پر بہت میزان عدل میں بھاری ہیں اور زبان میں بہت ہلکے ہیں، تو یہ کلمتانی دو کلمے۔ اسی طرح جب آخر میں یا ساکن اور نون آ جائے، عینی کی الفاظ آئیں گے، جنتینی، کلمتینی، دو باغ دو کلمے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کبھی جنتانی بنے گا اور کبھی جنتینی بنے گا۔ آپ کو فی الحال صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں کا مطلب تثنیہ ہے اور اس سے مطلب دو باغ ہیں۔ کیوں کہیں تانی آتا ہے اور کہیں عینی آتا ہے، یہ انشاءاللہ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو یہ آہستہ آہستہ جا کے وہ، مجھے یاد ہے جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تو میری استاذہ، میری شفیق استاذہ پرزیہ مدنی، جب ہم ان سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی کہ حلوہ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ تو آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ بس آج ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ جنتانی اور جنتینی دونوں یہ کیا ہے؟ یہ دونوں تثنیہ کی علامت ہے۔ اب کہاں کون سا آئے گا یہ میں آج آپ کو نہیں سمجھاؤں گی، انشاءاللہ آگے جا کے اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے جمع کی علامت کیا ہے؟ یہ تو آپ نے قرآن میں بہت جگہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے تو آپ کے لیے ترجمہ ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی اسم کے بعد اینڈ میں واو ساکن اور نون زبر نا یعنی آواز اونا کی آواز آئے، اور یہاں یا ساکن اور نون زبر نا یعنی اینا کی آواز آئے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی جمع ہوگا۔ جیسے مسلم، یہ کیا ہے؟ مسلم واحد ہے، لیکن مسلم کی جمع مسلمونا، اور یہاں مسلم کی جمع مسلمینا، تو یہ ایک مسلمان اور بہت سے مسلمان، مسلم ایک مسلمان اور مسلمینا بہت سے مسلمان، تو لہٰذا کافر کافرونا کافرینا، فاسق فاسقونا فاسقینا۔ اب کہیں فاسقونا اور کہیں فاسقینا یہ میں آج نہیں بتاؤں۔ تو تثنیہ جنتانی، آنی کی آواز آئے گی، جنتینی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دو باغ ہو جائیں گے اور دونوں میں تثنیہ کی علامت ہوگی، لیکن جب اونا اور اینا ہوگا تو پھر اس میں جمع ہوگا۔ آپ دیکھیں عینی اور اینا میں فرق ہے۔ اگر حمزہ ساکن اور نون زیر نی ہے تو مسلمینی، وہ دو مسلمان ہیں، لیکن اگر مسلمینا تو پھر وہ زیادہ مسلمان ہے۔ مسلمانی دو مسلمان، مسلمونا بہت سے مسلمان، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو ہم دو تثنیہ اور جمع کی علامت میں اسم کے لیے دیکھتے ہیں۔ اسم کے حوالے سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو اب ہر سیشن میں تھوڑے تھوڑے حروف جو فریکوینٹلی قرآن میں آتے رہیں گے ان کو آپ کو رٹنا ہے۔ جو میں نے آپ کو اسم بتایا، اسم کی قسمیں بتائیں، اسم کی اس کی جنس کے لحاظ سے اس کی قسمیں اور ان کی پہچان بتائی، اور عدد کے لحاظ سے قسمیں اور پہچان بتائیں، وہ تو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور میں یہ بھی آج کہتی جاؤں کہ آج آپ سب نے قرآن کے ایک یا دو رکوع نکال کے اس میں سے اسم نکرہ ڈھونڈنے ہیں، اسم معرفہ ڈھونڈنے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کی تشخیص کرنی ہے۔ اور پھر اگر آپ کا پاس وقت ہو تو آپ کچھ میرا خیال ہے چوتھا یا تیسرا رکوع آپ سورہ بقرہ کا لے لیجئے گا، اس میں تثنیہ بھی
اور اس میں جمع بھی جو ہے وہ آپ نے اس کی پہچان کرنی. اچھا جناب، اب یہ حروف آج میں صرف اس میں پہلی والی جو سائڈ ہے وہ کریں گے. عربی میں الفابیٹس، سمپل جو حروف تہجی ہیں، جب وہ اکیلے ان کے اوپر اعراب آ جاتے ہیں تو ان کے کیا مطلب ہے. یہ قرآن میں بہت جگہ آئے گا. یہ آپ کو رٹنا ہے. رٹنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو معنی والے ورڈ، الفاظ اور معنی ہیں، جیسے ہم رٹا کرتے تھے بچپن میں، بس اس کو آپ کو رٹنا ہے. اور یہ میں آپ کو تقریباً 4 سلائیڈز ڈفرنٹ حروف کی دوں گی، جس میں کنجنکشنز ہیں، پریپوزیشنز ہیں، مختلف قسم کے حروف ہوں گے، تاکہ یہ جب آپ رٹ لیں گی نا تو پھر آپ کو عربی کی ٹرانسلیشن بہت آسان ہوگی. آج میں آپ کو صرف ایک لائن دوں گی، اگلے سیشن سے پہلے آپ کو ان کو کریم اپ کر کے رٹ لینا ہے، تاکہ جہاں یہ لفظ آئے آپ کو ترجمہ زبان پہ آ جائے. اور ان کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ان کو کریم اپ کرنے کے اور رٹنے کے. الف زبر آ، کیا. الف زبر آ، آپ ساتھ میرے بولیں گی کیونکہ لائیو سیشن نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے، آپ اس کو بولیں گے. الف زبر آ، کیا. واٹ. با زیر بی، یہاں پہ زیر نہیں ہے لیکن با زیر بی، اس کا مطلب ہے ساتھ، ود، بدلے میں، ان لیو آف. جیسے ہم کہتے ہیں نا بما اہل و عیال، تو ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے اور بازر بھی کا مطلب بھی ساتھ ہے. اردو میں بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اہل و عیال کے. تو بازر بھی کا مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، تو بازر بھی کا مطلب ہے ساتھ یا بدلے میں. تا زبر تا، عربی کا تلا، قسم کے لیے آتا ہے، سویر کرنے کا طریقہ. واو زبر وا، اس کے 2 مطلب ہیں. قسم، جیسے اللہ قرآن میں والعصر والزیتون والتین والفجر ولیال عشر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ قسم کھاتا ہے. اور واو کا دوسرا مطلب اور بھی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو واو زبر وا کا مطلب اینڈ بھی ہے اور سویر بھی ہے، قسم اور. فا زبر فا، یہاں پر نقطوں میں کمی ہے، پس، یس نہیں ہے، پس. فا زبر فا کا مطلب ہے پس، جیسے فا یقولو، پس وہ کہیں گے. دس نہیں ہوتا جیسے انگلش میں، فا یقولو، پس وہ کہیں گے. سین زبر سا، اگر کسی لفظ کے ساتھ شروع میں اٹیچڈ ہے، جیسے سیقولو، دوسرے سپارے کا پہلا لفظ سیقولو السفہاء، سین زبر سا کا مطلب ہے ان قریب، نیئر فیوچر، مستقبل قریب کے لیے ہے کہ ان نیئر فیوچر وہ یہ کہیں گے. سین زبر سا، ان قریب. لام زر لی، اس کا مطلب ہے لیے، واسطے، فور. جیسے ہم کہتے ہیں نا للہ، واسطے اللہ کے. کاف زبر کا، اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں آئے، یہ میں ضمائر میں، پروناؤنس میں بھی آپ کو بتاؤں گی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر، کتابی کا، تو ایک مذکر کی کتاب. کاف زیر کی کا مطلب ہوگا تو ایک مؤنث، کتابی کی، تیری ایک مؤنث کی کتاب. کاف زبر کا اگر ورڈ کے شروع میں آ جائے گا، جیسے شجرتن سے پہلے کا شجرتن آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہوگا طرح، مثال، مانند، لائک. کاف زبر کا اگر ورڈ سے پہلے اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا طرح، لائک، مثال، مانند. تو بہرحال آج آپ یہ ورڈز ریپیٹ کریں گی، میں بولتی جاتی ہوں، آپ نے ان کو پہلے الفاظ معنی کو پہلے لفظ پڑھنا ہے، پھر معنی پڑھنی ہے، 5 دفعہ ان کو ایسے پڑھنا ہے، پھر ہاتھ رکھ کے 10 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے اگلے لیسن تک، سو دیٹ جہاں یہ ورڈ آئے آپ کی نوکے زبان پر ہو اور آپ کو ترجمے میں سہولت ہو. اگلی لسٹ انشاءاللہ ہم، جو لسٹ کا اگلی لائن ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے، اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ میں آپ سے وربز اور ناؤنز کی انٹروڈکشن کرواؤں گی کہ وہ کتنے قسموں کے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کے ٹینسز کون سے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں آسانی ہو جائے. آپ سے درخواست ہے کہ ان کو یاد کیجیے گا اینڈ اسٹے کنیکٹڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا محافظ بھی ہو، نگران بھی ہو، اور ہم سب کو دین کا فہم اور علم، قرآن کو سمجھ کر اور اس کے حروف کی پہچان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین شکل میں عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.